بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر. آج ہے 3 جون اور دن ہے منگل کا. اس ولاگ میں 2 اہم نوعیت کی خبریں ہیں جن کا تعلق فیلڈ مارشل سے ہے، اور آنے والے دنوں میں یہی خبریں فیلڈ مارشل کے لیے وبال جان بن سکتی ہیں، کیونکہ بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیے ہوئے، اور عمران خان تقریباً 3.5 پونے 4 سال حکومت میں رہے، اور پنجاب میں عثمان بزدار حکومت میں رہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، بلوچستان میں ان کی حکومت تھی، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، لیکن ابھی تک ایک بھی کوئی مالیاتی سکینڈل سامنے نہیں آیا. نہ ہی نیب پکڑ سکی، نہ ہی FIA، نہ ہی کوئی اینٹی کرپشن، اور نہ ہی کوئی اور ادارہ ان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ لا سکا. لیکن پچھلے 3 سالوں میں خاص طور پہ امپورٹڈ سرکار اور اس کے بعد پھر نگراں سرکار، ان کے دور کے بہت بڑے بڑے مالیاتی سکینڈل منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور بڑی بڑی آڈٹ رپورٹس آ رہی ہیں جس میں اربوں روپے کے غبن سامنے آ رہے ہیں، اور اربوں روپے کی امبیزلمنٹ، بے ضابطگیاں، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ان کو ریکور کیا جائے. وہ کس کے کھاتے میں گئے، کس نے یہ سب کچھ کیا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ اور بھی اچھی خبریں ہو جائیں، اور وہ کیونکہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو صورتحال ہے وہ بدستور کشیدہ ہے. بظاہر آپ جو بھی کہتے رہیں، آپ اپنے شادیانے بجاتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت بدستور ہم پہ حملے کر رہا ہے. اس نے آپریشن سندور نہیں روکا، وہ ابھی جارحیت بھی کر رہا ہے، وہ بدامنی بھی پھیلا رہا ہے، اور ہماری فورسز پہ اور حملوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے. تو اس سچویشن میں وفود آلریڈی گئے ہوئے ہیں، بھارت نے بھی بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم نے بہت دیر بعد بھیجے، اور ہمارے وفود جو ہیں وہ سرکاری وفود ہیں، اس میں اپوزیشن کا کوئی نمائندہ شامل نہیں ہے. ایک وفد جو ہے وہ واشنگٹن، نیو یارک پہنچا ہوا جی، اور وہ بلاول بھٹو کی سربراہی میں بلاول بھٹو کی سربراہی میں ہے، جبکہ دوسرا طارق فاطمی صاحب کی سربراہی میں رشیا جو ہے وہ گیا ہوا ہے جی. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے یہ گفتن نشستن برخاستند ہے، یا پھر وہاں سے کچھ لے کے بھی آتے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے جو پاکستانی وفد آیا ہوا ہے وہ تجارت کے لیے بات چیت کرنے کے لیے آیا ہے. اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے، بھارتی جارحیت ہے، اور ہمارا جو پانی انہوں نے بند کیا ہوا ہے، کیا اس سے بھی متعلق کوئی بات ہوگی؟ کیا کشمیر کے مسئلے پر کوئی بات چیت آگے بڑھے گی، یا پھر آنے والے دنوں میں پاک بھارت جنگ اور اس کے دوران ہونے والے نقصانات کی صحیح خبریں اگر آنا شروع ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال جو پہلی خبر آئی ہے جی وہ ہے پاک فضائیہ کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کے بعد صفاتی سطح پر بھارت کی رسوائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے بھیجے گئے تمام وفود کو کسی بھی ملک سے حمایت حاصل کرنے میں تاحال ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں نے خود ایک گفتگو سنی غلام نبی آزاد کی بحرین میں. وہ بہت ہی زہر اگل رہے تھے اور ایک بے تکے قسم کے الزامات لگا رہے تھے، اور لیکن وہ طے کیے ہوئے تھے کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جائے، اور بس آپ پاکستان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیں. اس طریقے سے صدر ٹرمپ نے ایپل کے بعد ٹیسلا کو بھی کہا ہے کہ وہ بھارت میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے سے منع کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں. بھارتی ہیوی انڈسٹری کے وزیر HD کمار سوامی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ٹیسلا نے بھارت میں فی الوقت مینوفیکچرنگ کے بجائے صرف شو رومز کھولنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے، دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا دھچکا لگا ہے بھارت کو، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کے انکل کو، وہ بہت زیادہ شدید دھچکا لگا ہے، اور کینیڈا کی میزبانی میں ہونے والی G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کو مدعو نہیں کیا گیا، ان کو دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا. اور غیر ملکی جریدے کی رپورٹ ہے کہ جس میں سکھ تنظیموں نے کینیڈین حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ بھارتی ایجنسیاں کینیڈین شہریوں کے قتل میں ملوث ہیں، اس لیے مودی کو G7 سربراہی اجلاس میں
مدعو نہ کیا جائے، اور فی الوقت یہ لگتا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ سکھ کمیونٹی کا مان لیا گیا ہے، اور 15 سے 17 جون تک ہونے والے اجلاس کا دعوت نامہ تاحال بھارت کو موصول نہیں ہوا، اور بھارتی میڈیا نے یہ بیانیہ ابھی سے بنانا شروع کر دیا ہے کہ مودی 2019 کے بعد پہلی بار اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی میزبانی کینیڈا کر رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کینیڈا نے ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ کینیڈا نے کافی لمبی چارج شیٹ ان کے خلاف کی ہوئی ہے جب سے سکھ رہنما کا وہاں پہ قتل ہوا ہے، اور اس میں بھارتی ایجنسیوں کے ملوث ہونے کی جو ہیں وہ اطلاعات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جناب دوسری خبر یہ ہے کہ سول سروس کے لوگ عمران خان صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم استعفیٰ دے کے نوکریوں سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے سلمان شاہ راشدی جو کہ انفارمیشن گروپ کے تھے گریڈ 18 کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ساتھ ہی ٹویٹ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو کر پی ٹی آئی کے شعبہ اطلاعات میں خدمات سر انجام دینا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میری جو صلاحیتیں ہیں، میری توانائیاں ہیں، وہ اس کے لیے حاضر ہیں۔ تو یہ بھی سامنے آ رہی ہیں جی چیزیں۔ اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے وہ ہے جی فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب کے لیے بہت ہی ایسی خبر ہے کہ ابھی سے ان کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ پہلے SIFC ایک بنائی تھی جس کا مقصد تھا، ایک ایسی کونسل بنائی تھی کہ یہ بیرونی سرمایہ کاری لے کر آئے گی اور بیرونی سرمایہ کاروں کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، لیکن تقریباً 2 سال سے زیادہ، 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا۔ SIFC کے زیر انتظام، زیر اہتمام اس فورم سے کوئی $1 بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے نہیں آیا۔ اب SIFC تو آپ نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ وہ بیانیہ تو ختم ہو چکا۔ اب ایک نیا بیانیہ آ رہا ہے، اور وہ ہے بلاک چین اور کرپٹو کرنسی اور کرپٹو کونسل کا، لیکن اس کے بارے میں کل ایک اہم نوعیت کے انکشافات ہوئے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس تھا، یہ ہے IT انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کام نے کرپٹو کونسل پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ سینٹ کمیٹی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، ان کے چیئرپرسن ہیں پلوشا خان، پاکستان پیپلز پارٹی، اور ان کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا ہے پارلیمنٹ لاجز میں، اور اس میں کرپٹو کرنسی کی ریگولیشن پر سیکٹری IT ٹیلی کام نے بریفنگ دی، اور اس میں بہت سارے سوالات اٹھ چکے ہیں جی، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے تحفظات کا اظہار کیا ہے تمام کے تمام ارکان نے، خواہ وہ حکومت سے تعلق تھا یا اپوزیشن سے تھا۔ سینیٹر ہمایوں محمد جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اور کامران مرتضی جو کہ JUI کے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کونسل سے متعلق قانونی پیچیدگیاں موجود ہیں، اور اس سے متعلق پہلے ہمیں مطمئن کیا جائے، جس پر سیکٹری IT اینڈ ٹیلی کام نے کہا کہ نیشنل کرپٹو کونسل کے چیئرمین وزیر خزانہ ہیں، اور میں بطور سیکٹری IT اس کا ممبر ہوں، یعنی کہ انہوں نے اپنی جان چھڑوا لی کہ میں تو بالحاظ عہدہ ایک سیکٹری کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اصل سوالات آپ نے پوچھنے ہیں تو وہ وزیر خزانہ سے پوچھیں۔ سینیٹر عفنان اللہ جن کا تعلق مسلم لیگ نواز سے ہے، انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل اثاثوں پر میں پارلیمنٹ میں بل لے کر آیا تھا، میں نے 3 ماہ لگا کر یہ بل بنایا، حکومت نے میرے بل کو ختم کر کے خود ہی اس پر کونسل لے آئے ہیں۔ یعنی سینیٹر عفان اللہ حکومتی سینیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے، یعنی کہ انہی کی جماعت نے، شہباز حکومت نے ان کا بل کینسل کر دیا، اب وہ کونسل بنا کر لے آئے ہیں۔ اور سیکٹری IT نے کمیٹی کو بتایا کہ پاکستان کرپٹو کونسل ایک ایڈوائزری باڈی ہے، ہم اس کونسل میں محض IT کے متعلق کردار ادا کر رہے ہیں، اور وزارت IT اینڈ ٹیلی کام ریگولیٹ کرنا نہیں ہے اس کا کام۔ تو سینٹ ہمایوں محمد نے پوچھا کہ کیا وزیر اعظم کے ایگزیکٹو آرڈر سے کوئی کونسل بن سکتی ہے؟ سینیٹر کامران مرتضی نے کہا کہ ہر کونسل کے پیچھے کوئی قانون موجود ہوتا ہے۔ کیا کرپٹو کونسل کے پیچھے کوئی قانون ہے؟
اگر کوئی بڑا فراڈ دھوکہ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اگر کوئی ملک میں کرپٹو سے متعلق مسئلہ پیش آئے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ سینیٹر عفنان اللہ نے، جو کہ حکومتی سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ کرپٹو کونسل کو وزارت آئی ٹی ٹیلی کام کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وزارت خزانہ تو اپنا کام نہیں ٹھیک کر پا رہی اور ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی، تو وہ کرپٹو تو آئی ٹی کا مینڈیٹ ہے، اسے دیا ہی کیوں گیا؟ تو اس لیے اجلاس میں وزارت خزانہ کے حکام کو طلب کر لیا گیا ہے آئندہ اجلاس میں، اور وہ اس سے متعلق بریف کریں گے۔ اب یہ جو ہے جی کرپٹو اور بلاک چین سے متعلق معاملہ، یہ ایک جو ماہرین کہہ رہے ہیں، میں تو جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، کل بھی کچھ ٹیلی ویژن چینلز پہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک ٹرک کی ایسی بتی ہے جس کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس سرکار کے پاس کوئی اپنا ویژن نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اپنا اکانومی کا ایجنڈا نہیں ہے۔ پہلے SIFC کے ٹرک کی بتی تھی اور اس کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ $100 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی، جبکہ ایک $1 کی بھی سرمایہ کاری نہیں ہو سکی۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاک چین اور کرپٹو کونسل جو ہے وہ کرپٹو کرنسی میں اور بلاک چین اور یہ کرپٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے اس میں بلینز ڈالرز لے کے آئے گی، اربوں ڈالر لے کر آئے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی از خود ایک وہ ہے سہانا خواب ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے۔ میں فیلڈ مارشل سے صرف اتنا کہوں گا کہ جناب آپ اپنے اصل کام کی طرف لوٹ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ پھر بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے اصل کام کو چھوڑ کر ان کاموں میں آپ پڑ گئے تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، تو ایسا کہیں نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو اگلی خبر ہے وہ ہے پنجاب حکومت سے متعلق ایک نیا سکیم جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نقوی سرکار۔ آڈٹ رپورٹ ہے 2023-24 کی۔ ایک آڈٹ رپورٹ میں نے پچھلے ولاگ میں شیئر کی اور ایک اس آڈٹ رپورٹ اس میں ولاگ میں بھی ہے۔ یہ ہے سال 2023-24 کا مالی بے ضابطگیوں کا معاملہ ہے، اور آڈیٹر جنرل پنجاب کی جانب سے نگراں حکومت کے دور میں کیے گئے اخراجات کا آڈٹ کیا تو پتہ چلا کہ کئی محکموں میں کرپشن اور بدعنوانی کے سنگین کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کو ہمارے دوست ہیں زاہد گشکوری، انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ محکمہ خوراک پنجاب میں مجموعی طور پر 1.65 ارب کا غبن اور فراڈ سامنے آیا ہے۔ ڈی جی خان کے مختلف فوڈ سینٹرز پر 84 کروڑ روپے کا غبن، لاہور میں محکمہ خوراک 78 کروڑ 50 لاکھ کا غبن اور فراڈ رپورٹ کیا، اور فلور ملز کو فراہم کی جانے والی گندم 30 کروڑ روپے کا غبن ریکارڈ کیا گیا۔ رمضان پیکج اور سستا آٹا اسکیم میں 4 فلور ملز نے مبینہ طور پر 20 کروڑ روپے خرد برد کیے، اور آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری گندم لینے والی ان فلور ملز نے مجموعی طور پر 40 کروڑ روپے کا نقصان سرکار کو پہنچایا، اور محکمہ خوراک میں 91 کروڑ روپے مالیت کی 74 لاکھ ٹن درآمدی گندم کے غائب ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ یعنی تقریباً 1 ارب روپے کی گندم جو کہ باہر سے آئی تھی وہ غائب ہو گئی، اور یہ سب کچھ ہوا نگراں دور نقوی سرکار کے زمانے میں۔ اور اسی طریقے سے آڈٹ رپورٹ میں عبدالسلام خان اسکول لاہور کا ایک منصوبہ، اس پہ بھی جعلی دستاویزات کے ذریعے 78 کروڑ روپے کے فراڈ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور خانیوال لودھرا میں روڈ کی تعمیر کے لیے جعلی زمین خریداری کلیم 4 کروڑ روپے کا غبن رپورٹ ہوا ہے۔ اس طریقے سے ہر طرف جس طرف بھی آپ نظر اٹھائیں پنجاب میں غبن ہی غبن، کرپشن ہی کرپشن، مالی بے ضابطگیاں آڈٹ رپورٹ میں نظر آ رہی ہیں۔ کل 2981 ارب روپے کے حکومتی کھاتوں میں سے ابھی تک صرف 619 ارب روپے کا آڈٹ کیا گیا ہے، جس میں اربوں روپے کے غبن
اور بے ضابطگیاں اور فراڈ سامنے آ چکے ہیں جی، جس میں مختلف نوعیت کے 50 کیسز میں 25 ارب روپے کی ریکوری کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن، اور اس سے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ محکمہ داخلہ پنجاب پولیس کے آفیسز سے، دفتروں سے 25 کروڑ روپے مالیت کا اسلحہ اس وقت غائب ہے، چوری ہو گیا ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ ہے جناب سچویشن، یہ ہے صورتحال جو کہ اس وقت ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مالیاتی اسکینڈل آئیں گے، اور عمران خان صاحب کے 4.25 سالوں میں ابھی تک کوئی مالیاتی اسکینڈل کسی وزیر مشیر کے خلاف نہیں آ سکا۔ اور کہا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کی کوئی فائل تھی، تو جناب بشرا بی بی کی فائل تھی تو پھر کہاں گئی؟ تو یہ ہے معاملات اور یہ صورتحال جناب۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔